مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے 10 سال کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کوئی ہوپ ہے آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو 500 سال تک کوئی ہوپ نہیں ہے۔ تو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا، ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی، بعد میں کون بی ٹیم بنا۔ تو یہ وقت جو گزر رہا ہے، اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ اور یہ فوج کو پتا ہے، اس لیے وہ اندر ہے۔ تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، حقیقت بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے۔ اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے، فوج کی بھی مجبوری دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا، یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا۔ اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی، اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا، اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے، اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا۔ میں اس وقت ملک کو یعنی ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو اگر سائڈ پہ رکھیں نا، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بجٹ والی جو مس ہینڈلنگ ہوئی، ظاہر وہ ایک مجبوری والا معاملہ IMF کا، اور یہ شروع کہاں سے ہوا، وہ خان صاحب تو بیچ میں سے نکل ہی گئے جنہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو اوور آل یہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ پریکٹیکلی میرے پاس جو ایک انڈیکیٹر ہے ڈالر کا 278 پہ آنا 325 سے، اور پچھلے 6 مہینے میں سٹیبل ہونا، یہ تو پازیٹیو سائن ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بہتری کی طرف آئے گا، لیکن اگر آپ 10 سال کے ہیں، نہیں 10 نہیں 10 سال چاہیے، کیونکہ ہمارے مینٹل ماڈلز بدل چکے ہیں۔ لیکن جو عام بندہ ہے وہ تو پھر بڑا ڈسپوائنٹ ہوگا۔ یہ تو اس کو ہم نے سولوشن بتایا نا کہ باہر کے ملکوں میں جائیں، اس ملک کو ریمیٹنس بھیجیں۔ آج بھی یہ ملک چیریٹی پہ ریمیٹنس پہ چل رہا ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کریں۔ لوگ کہتے ہیں یہ برین ڈرین کر رہا ہے، اور نہیں، اللہ کے بندو، خودکشیاں کروانی ہیں اپنے بچوں کو، باہر جاؤ ریمیٹنس بھیجو۔ یہاں پہ ایک ایک بچہ گھر سے باہر گیا ہے، پوری پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے، اس کے اوپر ہے۔ آج ریمیٹنس بند ہو جائے نا، یہ ملک بالکل۔ تو میں یہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں باہر کے ملکوں میں نکلیں، اور یہاں پہ جن کے ماں باپ کا کاروبار ہے اور بچے پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ پرواہ نہ کریں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے۔ اگر گول گپے کی دکان چل رہی ہے آپ کے والد کی، میرے بھائی ہزاروں نوکریاں ہیں گول گپے کی ریڈی کے اوپر قربان، جو آپ کو رزق حلال دے رہا ہے اور گھر بیٹھ کے دے رہا ہے، آپ وہ ریڈی پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اچھے لباس پہن کے، اچھی کرسیاں لگا کے، لوگوں نے ثابت کیا، دیکھیں چھوٹے لیول سے اٹھ کے کتنے کاروبار ہیں، آپ اردو پوائنٹ کے اوپر کئی اس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ کریں۔ اور جو لوگ باہر جا سکتے ہیں تعلیم کے لیے جائیں، ریمیٹنس بھیجیں۔ اور سب زیادہ ہمیں جو اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے جس طرح بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے چائنا کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، فری لانسنگ کے ذریعے، 60 لاکھ لوگ بنگلہ دیش میں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، 60 لاکھ۔ تو اس اعتبار سے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی، 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک انٹرنیٹ بند کر دو۔ اچھا، وہ آپ کے کیمرے میں بتا دوں، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، وہ سمری آئی تھی، شکر الحمدللہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، ورنہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرانا تھا کہ یار یہ سٹون ایج میں پھینکنے لگے ہو یار، لوگوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے یار، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی یہاں پہ یعنی ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے، کہتے ہیں ناک ہی کاٹ دو، یہ ناک کاٹ رہے تھے 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک، یار مکھی اڑاؤ خدا کے لیے۔